السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹپینٹو آئی آر ٹیبلٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ٹپینٹو آئی آر ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی۔ تو اس کی فارمولیشن ٹپینٹاڈول HCl ہے۔ یہ سامی کمپنی کی پروڈکٹ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کو آن کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹپینٹو آئی آر کس قسم کی دوا ہے۔ ٹپینٹو آئی آر ہر قسم کے جوڑوں کے درد، پٹھوں کے درد، ہڈیوں کے درد، سر درد اور کمر درد وغیرہ کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کے لیے بہت ہی مفید دوا ہے ٹپینٹو آئی آر۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹپینٹو آئی آر ٹیبلٹ کی خوراک کی۔ تو اس دوا کو ہم ایک دن میں ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام کے وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس دوا کو کھانا کھانے کے بعد اس دوا کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے، اور اس دوا کو ہمیں ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے، صرف اور صرف ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں ٹپینٹو آئی آر کو کن صورتحال میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹپینٹو آئی آر ٹیبلٹ میں ٹپینٹاڈول موجود ہوتا ہے۔ یہ سر درد یعنی کہ شدید سر درد، آدھے سر کا درد، تو اس صورتحال میں بھی اس دوا کا استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مفید ہے اس کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ یہ دانتوں اور مسوڑوں میں درد ہونے کی صورت میں بھی بہت ہی مفید ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے مسلز کا درد، ہڈیوں کا درد، جوڑوں کا درد وغیرہ ہو تو اس دوا کو ان مریضوں کو دیا جائے تو یہ ان کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ یہ دوا گردے کے درد اور سرجری کے بعد ٹانکوں میں ہونے والی درد کو ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں اس دوا کے نقصانات کی۔ تو اس کے استعمال سے ہمیں کچھ نارمل سے نقصان ہو سکتے ہیں، یعنی معدے کا خراب ہونا، نوزیا، وامٹنگ، ڈائریا ہو سکتا ہے، منہ کا خشک ہو جانا، ہمارے جسم پر الرجی ہو جانا وغیرہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس دوا کو کون کون سے لوگ استعمال نہ کریں۔ ایسے حضرات جن کو جگر کا مسئلہ ہو، پریگننٹ خواتین بھی اس کو استعمال نہ کریں، اور چھوٹے بچے یعنی کہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی اس کا استعمال نہ کروایا جائے۔ اگر اس دوا کا استعمال کرنا بھی ہو تو پریگننٹ خواتین اور جگر کے مریض لوگ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی ریکمنڈیشن کے ساتھ ہی استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔